السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور حد درجہ قابل احترام سامعین، اس وقت مسلمان انفرادی و اجتماعی اعتبار سے جن مسائل کے شکار ہیں، اور بالخصوص فرقہ پرست اور ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں اقتدار آنے کے بعد ہمارے اس پیارے ملک کی جو صورتحال ہے، یہاں تک کہ پورا عالمی منظر نامے پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ساری دنیا ہی عجیب و غریب تبدیلیوں کے دور سے گزر رہی ہے۔ ایک عجیب تبدیلی کا ماحول ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اب انقلاب آنے والا ہے، اور انشاءاللہ انقلاب آ کر رہے گا۔ میں نامساعد حالات کے پیش آنے پر مایوسی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لینے اور آنے والے اوقات میں اپنے آپ کو مکمل تیار رہنے اور رکھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ وقت اپنے آپ کو ضائع کرنے اور برباد کرنے کا نہیں ہے، غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے، یہ وقت بیکار کاموں میں مشغول ہونے کا نہیں ہے، بلکہ بیدار ہونے، ایک دوسرے کو جگانے کا وقت ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے، اپنے اندر صلاحیت اور صالحیت پیدا کرنے کا وقت ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کا وقت ہے۔ وہ صلاحیت اور وہ قابلیت جس کے نتیجے میں اگر ہمیں کسی ملک کا اور کسی علاقے کا اقتدار حاصل ہو یا عالمی رہنمائی کے مرتبہ اور مقام پر فائز ہونے کا موقع ملے تو ہم اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت کے قریب ایسا ماحول بدلے گا، وہ صورتحال آج ہمارے سامنے ہے۔ قیامت کی کتنی ایسی نشانیاں نہیں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، اور بہت ساری پوری ہونے والی ہیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ یوں ہی ہمیں عالمی پیمانے پر ظلم اور تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے، منصوبہ بند طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ یہ ان کے مطابق، ان کی سوچ اور ان کی فکر کے مطابق وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں،
انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان تخت اقتدار پر فائز ہو جائیں، اور ان کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیشین گوئیاں دے رکھی ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھوں میں آئے گا اور یہ ساری دنیا کی رہنمائی کریں گے، اور روئے زمین پر امن اور انصاف پسند حکومت ان کے ذریعے سے قائم ہوگی، ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف انصاف ہوگا، مساوات اور برابری ہوں گے، اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ماتحت ہو جائیں، اسی لیے وہ دن رات منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہم اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں جتنی محنت وہ کر رہے ہیں۔ وہ باطل پر ہیں، ان کی سوچ باطل ہے، ان کی فکر باطل ہے، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں، اور جو ہے مکمل طور پر ان کا ساتھ اس وقت پوری دنیا دے رہی ہے۔ وہ ملک جن کو سپر پاور طاقت حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولتیں ان کے قدموں میں نچھاور کر دی ہیں، وہ لوگ بھی ان ظالموں اور ان جابروں سے ملے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، لیکن حالات سے گھبرانا ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ ایسے نامساعد حالات میں اور زیادہ ان کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، ان کا حوصلہ پست نہیں ہوتا، ان کے حوصلوں کی اڑان فضاؤں میں ہوتی ہے، اور وہ حالات سے نہیں گھبراتے، مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ آج نہیں تو کل ہماری ہی حکمرانی ہوگی، اسلام کو ہی اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا فرمائے گا۔ اسلام اس روئے زمین پر مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور آج کے حالات بتا رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کے لوگوں کی توجہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، اسلام کو اقتدار حاصل ہو جائے۔ اسی لیے مختلف ناموں سے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اپنے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ بھی مجبور ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کی یہی سوچ ہے، ان کی یہی فکر ہے، یہی ان کی صلاحیت ہے، لیکن ہم ان کے اس مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے لیے جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ظالموں اور جابروں کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے ظلم و تشدد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، عیش و عشرت کی تمام چیزیں موجود ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایمانی اعتبار سے ہم واقعتاً بہت کمزور ہیں۔ خدا کی ذات پر جو یقین اور جو اعتماد آج ہمارا ہونا تھا، اس کے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ وہ یقین اور وہ اعتماد آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس یقین اور اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی اقتدار
اور ملکوں اور قوموں کی حکمرانی ہمیں عطا نہیں فرما دیں گے، ہمیں اپنے اندر وہ قابلیت اور وہ صلاحیت پیدا کرنا ہوگا۔ آج بھی ہم غفلت میں ہیں، نہ تعلیمی اعتبار سے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، نہ معاشی اعتبار سے جد و جہد کر رہے ہیں، نہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، وہ قابلیت پیدا کر رہے ہیں جو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے درکار ہیں، کسی بھی نظام کو جو ہے قائم کرنے کے لیے درکار ہیں۔ آج غیر اشر پسند لوگ، یہود و نصارہ اور برہمن طبقہ کے لوگ اسی لیے خوف کھا رہے ہیں اور اسی لیے ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم ہر اعتبار سے برباد ہو چکے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت جلد اسلام کا نظام قائم ہونے والا ہے، دنیا اسلامی نظام کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کو اپنے نظام کی بربادی کی فکر ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بینکوں کی کیا حالت ہے، ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کا کیا حال ہے اور کتنا وہ کتنے مکر و فریب کا وہ مرکز بنا ہوا ہے، اور اس نام سے کیسے پوری دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے پوری دنیا کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہے اور کیسے پوری دنیا بے چینی میں مبتلا ہے۔ وہ اپنے نظام کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ اپنے لوگوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے نظام کے مقابلے میں کوئی دوسرا متبادل نظام ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے آؤ اس اسلام کو نشانہ بناؤ اور اس پر قائم رہنے والے مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں پر ظلم اور تشدد جاری رکھو۔ اگر ہم ان کو انہی چیزوں کے اندر مبتلا رکھیں گے تو پھر وہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی نہ بات کریں گے، نہ اس سلسلے میں کوئی تعمیری رول ادا کریں گے۔ اس لیے محترم دوستو، ہم اپنی فکر کریں، اپنے آل و اولاد کی فکر کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں، اپنے ملک کی فکر کریں اور برادران وطن کی فکر کریں، پوری دنیا کی فکر کریں۔ پوری دنیا کی فکر ہمارے اوپر لازم ہے، رہبری کا فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ قوم کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعلق سے مکمل طور پر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اندر وہ قابلیتیں اور وہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ حالات بدل رہے ہیں، جب وہ حالات بدل کر آپ کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں میں حکمرانی کا دور آ جائے گا، تخت اقتدار آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، بلکہ آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ ایسے وقت کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کو تیار ہونا ہے۔ چھوڑ دیجئے وہ مصروفیات جو رات کے 2 بجے تک ہمارے نوجوان جن مصروفیتوں کے اندر مبتلا ہے، فواحش کے اندر، بے حیائیوں کے اندر، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کرنے کے اندر جو مبتلا ہے، اب ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہوگا۔ ہمیں ایک عظیم عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور وہ عظیم عبادت ہے اس ملک کے نظام کو اسلامی اعتبار سے قائم کرنا، اسلامی نظام کے تحت یہ ساری چیزیں بحال کرنا۔ اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے جس کو قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن آئے گا، اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر انصاف آئے گا،
اسی کے ذریعے سے کمزور طبقات کو حقوق ملیں گے، اسی کے ذریعے سے معاشی اعتبار سے پسماندہ لوگوں کو عروج اور ترقی حاصل ہوگی۔ اگر اس دنیا کے اندر اسلامی نظام نہ ہو اور اس کے قیام کی جد و جہد نہ کی جائے تو اسی طرح دنیا اس مکر و فریب والی جمہوریت کی نظر ہوتی رہے گی، اور ایسے ہی لوگ ظلم اور تشدد کے شکار ہوتے رہیں گے۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے منصوبے بناتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے قوانین بناتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے دستور بناتے ہیں، کیا آپ اس کے حشر سے واقف نہیں ہیں؟ آپ اس کے حشر سے واقف ہیں۔ یہ کتنا ناقص نظام ہے، یہ کتنا ناقص سسٹم ہے، کیسی کیسی خامیاں اور کیسی کیسی کمزوریاں ہیں کہ ایک سال کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین کے اندر ترمیمیں ہوتی ہیں۔ نہ جانے کن کن طریقوں سے قوانین کو اپنے مفادات حاصلہ کا شکار بنایا جاتا ہے، اور مفاد کی بنیاد پر اور فائدے کی بنیاد پر، نفع کی بنیاد پر، اور اپنی غرض کے تحت قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ایسے میں اہمیت ہے اس قانون کی اور اس نظام کی جو انسانوں کے ہاتھوں بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والے پاک پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ اس نظام کے اندر کوئی خرابی نہیں، اس نظام کے اندر کوئی کمی نہیں، اس نظام کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں۔ بہت سارے وہ ممالک جو کہیں نہ کہیں زمینی سطح پر برباد ہو چکے ہیں، وہاں کے باشندے تڑپ رہے ہیں اور پیاسے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف۔ جب وہ اسلامی نظام کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے پیارا مذہب کوئی اور نہیں ہے، اس سے پیارا نظام کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہی عادلانہ نظام حکمرانی کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اس کا خلاصہ، اس کا پیغام، اس کا عطر میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ کون خسارے میں ہے؟ وہ خسارے میں ہیں جنہوں نے الہی ہدایات کو نظر انداز کر دیا، وہ خسارے میں ہیں جنہوں نے محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو اور ان کی سنتوں کو اور ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور ان کو ٹھکرا دیا۔ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے نافرمانی کی زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا ہے، وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ظلم اور زیادتی کا مرکز بنا رکھا ہے، وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے کا گویا عہد کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے عمل صالح سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، خود بھی حق پر قائم رہے، نامساعد حالات میں صبر پر قائم رہے، صبر کیا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہیں، یہ کامیاب، یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ناکامی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس عظیم خسارے سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ایمان قبول کر لیں اور ایمان کے سائے میں داخل ہو جائیں، اپنی زندگی کو عمل صالح سے آراستہ کریں۔ اور ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، یہی تو اسلامی نظام کی وہ خوبیاں ہیں۔ آؤ اسلامی نظام کی طرف، اس کو قبول کر لو۔
اے وہ لوگوں جو بے چین ہو اور بے قرار ہو، جن کا خاندانی نظام بکھر چکا ہے، جن کا سیاسی نظام بالکل تباہ و برباد ہو رہا ہے، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اسلام کے نظام کو اپنا لیں، اس سسٹم کو اپنا لیں۔ اسی میں امن ہے، اسی میں انصاف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کہیں راہ نجات نہیں مل سکتی۔ اسلام کو پروردگار عالم نے راہ نجات کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں کو دور کرو، ایمان پر قائم رہو، اور وہ ایمان جو چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو۔ استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم رہو، ثابت قدمی اختیار کرو، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو جو اس زمانے کی ضرورت ہے۔ تبھی جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس وقت جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر بے انصافوں اور ظالموں اور جابروں کی حکمرانی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے جو ہے ان کو ہٹا کر انصاف پرور لوگوں کی حکمرانی کا دور ہمیں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ دور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، جو امن کا دور تھا، انصاف کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے امن اور ایسے انصاف کے دور والی حکمرانی میں ہمیں بھی اپنا حصہ اور ادا کرنے کی اور اپنا رول ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔